ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله قد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم كتب عليكم القتال وهو كره لكم والله عليم بالظالمين الم تر الی الملأ بنی اسرائیل، کیا تم نے بنی اسرائیلیوں کے سرداروں کی طرح نہیں دیکھا، ان کی بات کی طرف غور نہیں کیا؟ من بعد موسیٰ، جب موسیٰ کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، اذ قالوا للنبی لہم، اپنے نبی کو کہا، ابعث لنا مالکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے ایک سردار مقرر کر دیجیے، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ تو انہیں جواب کیا ملا؟ قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال، انہوں نے کہا کہ تم سے اس بات کا اندیشہ ہے، تم پر یقین نہیں ہے، تم پر اندیشہ ہے، ان کتب علیکم القتال، جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے، جب تم پر کہا جائے لڑو، جہاد کرو، اللہ تقاتلو، کہ تم نہ لڑو، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ قالو، بنی اسرائیلی یہ ان کے سردار کہنے لگے، انہوں نے کہا، قالو وما لنا، ہمیں کیا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم نہ لڑیں جنگ سے اللہ کے راستے میں۔ قد اخرجنا من دیارنا، ہمیں تو ہمارے گھروں سے، ہمارے شہر سے، ہمیں فلسطین سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بیٹوں کو نکال دیا گیا ہے۔ فلما کتب علیہم القتال، تو جب ان کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا، جنگ ان پر مسلط کر دی گئی، ان میں سے تولو، ہٹ گئے بہت سارے زیادہ، الا قلیلا منہم، بہت تھوڑے لڑنے والے رہ گئے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ فرض کی گئی ہے اور وہ تمہیں ناگوار گزرے گی۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو ظلم کرتے ہیں، جو جنگ نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو وہ نہیں کام کرتے، تو اللہ ان کو خوب جاننے والے ہیں، اور وہ ظالم ہیں، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ جو بات شروع ہو رہی ہے، پہلے بات جو شروع ہوئی تھی، یعنی ایمان کی بات ہوئی، جہاد کی بات ہوئی، یہ سورۃ البقرہ کی ہم یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں 246 نمبر آیت، تو اس سے پہلے بیت اللہ کی بات ہوئی، انفاق اور جہاد کی بات ہوئی، اور پھر شراب اور جوے کے اور یتیموں کی باتیں ہوئی، نکاح اور طلاق اور یتیموں کی باتیں ہوئی، اور معاشرے کی باتیں ہوئیں، تو پھر ساتھ شروع میں بھی نماز کی بات ہوئی، بعد میں بھی نماز کی بات ہوئی، پھر طلاق کی بات ہوئی، اور پھر منگنی کی بات ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سارے معاشرتی نظام ہمیں بتا رہا ہے، اور یہ ابھی ہم بتایا جا رہا ہے آخری جو آدمی کی حد ہوتی ہے وہ اپنی جہاد تم نے کس چیز کے ساتھ کرنا ہے، قتال کس چیز کے ساتھ کرنا ہے، یعنی اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے مال کا بھی نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اگر جو بندہ یہ کام نہیں کرے گا تو وہ ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، اس کو حساب دینا پڑے گا۔ وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کی بات بتائی جا رہی ہے، اگرچہ اس وقت کے مسلمانوں کو، اور آج ہم پڑھنے والے ہیں تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے فلسطین چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لڑائی کرو، جنگ کرو شہر میں کے لیے، اور انہوں نے انکار کر دیا، اور وہ کوئی عرصہ دراز تک موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، فوت ہو گئے، اور ان کے بعد وہ وہاں سرگرداں پھرتے رہے کئی سال تک، اور ان کی نئی نسلیں شروع ہو گئی، اور پھر حضرت ان یوشع بن نون
جب یہ بھی بات بتائی جا چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور کوئی ایسا وقت نہیں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ان میں کوئی نہ کوئی نبی آتے رہے اور ان کی تبلیغ کرتے رہے، اور یوشع بن نون کو ان لوگوں نے پھر آخر کار کہا، جب وہ ایک نسل پوری بدل گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ یعنی جہاد کریں، جنگ کریں، قتال کریں۔ جب ان لوگوں نے فلسطین کو فتح کر لیا، اپنے گھروں میں چلے گئے، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے بجائے ایک حکومت قائم کرنے کے، انہوں نے 12 حکومتیں قائم کر دیں۔ جب 12 حکومتیں قائم کیں اور انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، اور ان میں تکبر، عناد، بغض اور شرک اور بدعات جو ہیں ان میں آنی شروع ہو گئیں، اور جو دوسری قوموں نے جب دیکھا یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ مر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے ان کے اوپر تسلط برتا اور ان کو مار مار کے وہاں سے بگا دیا، اور بجائے ان سے لڑنے کے، اور پیچھے جو آپ نے پڑھا ہے نا، جو آیت نمبر 243، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، وہ گھروں سے بھاگ نکل گئے، وہ انہوں نے اپنے علاقے چھوڑ دیے، جو فلسطین تھا، جو ان کے علاقے تھے، جو شہر انہوں نے فتح کیے تھے، ان میں 12 حکومتیں قائم کی تھی، کن لوگوں نے؟ بنی اسرائیلیوں نے، اور وہ وہاں سے چھوڑ کر چلے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، قال لہم اللہ موت، تم مر جاؤ، یعنی ذلت والی موت مرو۔ زندگی انسان کی جو ہوتی ہے نا، وہ جو محاورہ ہے جس طرح ہے کہ وہ شیر کی جو زندگی ہے ایک دن کی گدڑ کی 1000 سال سے بہتر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا موت ہو، تم اس ذلت میں پھر ذلیل ہوتے رہو۔ یعنی 12 حکومتیں قائم کی، 12 قبیلے تھے، اور آپس میں انہوں نے لڑنا شروع کر دیا، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، اپنے آپ کو تکبر اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کو بڑھانے کی وجہ سے۔ پھر دوسری قوموں نے جب دیکھا، انہوں نے ان کے اوپر اکیلے کو مار کر بھگا دیا، اور یہ باہر نکل کے بجائے ان سے لڑنے کے، لڑے نہیں ہیں ان سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی۔ جب ذلت مسلط کر دی، اور یہ کئی سال تک، یعنی ہزاروں سال تک، یہ 300 سال تقریباً تک یہ ادھر ذلیل و خوار ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، پھر ان کو زندہ کیا، پھر ان لوگوں نے یہ زندگی اختیار کی، اور اس کی یہ باتیں ابھی آ رہی ہیں۔ پھر ان لوگوں نے حضرت طالوت اور جلوت کی جنگ ہوئی، اور ان لوگوں نے وہاں، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی خلافت راشدہ یہ شروع ہوئی تھی نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر حضرت علی کی جب خلافت آئی تھی تو مصر اور شام نے ان حضرت علی کی خلافت کو نہیں تسلیم کیا تھا۔ اسی طریقے سے جب ان لوگوں نے اپنے لیے بادشاہ مقرر کیا، اور یہ 300 برس تک، 300 سال تک یعنی سرگرداں پھرتے رہے، ان لوگوں کو شہر حاصل بھی ہوا، پھر انہوں نے واپس لٹا دیا، وہ گھروں سے نکال دیے گئے، وہ چلے گئے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ بات آگے آیات میں آئے گی۔ تو پھر کیا ہوا، یہ اپنے گھروں سے چلے گئے، اور انہوں نے کہا اپنے گھروں سے نکل گئے، اور اسی طریقے سے پھر جو ان کی خلافت راشدہ، جس طرح ہمارے 24 سال یا 30 سال یعنی خلافت تھی، اسی طریقے سے 100 سال تک خلافت راشدہ بہت زبردست قسم کی خلافت تھی۔ جس طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی خلافت راشدہ ہماری شروع ہوئی۔ ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد 300 تقریباً سال پھر خلافت راشدہ شروع ہوئی، جس کو کہ حضرت طالوت علیہ السلام نے یعنی 16 سال یعنی 16 سال یا 20 سال ان کی حکومت رہی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام ان کی حکومت قائم رہی، یہ بھی تقریباً 40 سال رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی، پھر اس کے بعد ان کی جو حکومت رہی اسرائیلیہ اور یہودیہ میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، پھر ان کی یہ تاریخ اسی طریقے سے رہی۔ پھر ان کے پاس یہ دونوں، انہوں نے پھر یعنی لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، پھر زوال کا شکار ہونے شروع کر دیا، اور اسی طریقے سے تو اللہ رب العزت ہم بتا رہے ہیں ان لوگوں نے یعنی اللہ کے حکم کو نہیں ماننا، اس کی نافرمانی کی، تو وہ
جب انہوں نے قتل نہ کیا، جہاد نہ کیا، وہ ذلت کی موت مرتے رہے اور پستی کی موت میں رہے، اور ان لوگوں نے اور کئی عرصہ دراز تک، کئی 100 سال تک وہ اسی طریقے سے وہ رہے۔ تو ابھی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا تم نے غور نہیں کیا بنی اسرائیل کے جو سردار تھے، جو ان کے بڑے بڑے یعنی سردار تھے، ان کی طرف نہیں دیکھا؟ من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد، اذ قالوا للنبی لہم ابعث لنا مالکا، جب وہ سرگرداں پھرتے رہے اور ذلت والی موت جیتے رہے، پھر ان کو ہوش آیا، نئی نسلیں پیدا ہوئی، پہلی نسلیں ختم ہو گئی، نئی نسلیں پیدا ہوئیں، اور انہوں نے دیکھا کہ ہماری کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج کل مسلمانوں کی بہت ساری حکومتیں ہیں، لیکن ان حکومتوں کو کوئی فائدہ نہیں، صحیح مسلمان نہیں ہیں ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہیں، جب ہم بات کوئی کرتے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے کہا، نبی کو کہا کہ ہمارے لیے ایک یعنی بادشاہ، ایک خلیفہ، ایک نائب مقرر کر دیے، بادشاہ مقرر کر دیے، مالک نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑیں۔ ٹھیک ہے، کس لیے؟ کہ ایک بادشاہ کے ایک کمانڈ کے تحت ہو کر، نبی کی اطاعت میں نیچے رہ کر، وہ جو سپہ سالار ہوگا ہم اس کے نیچے رہ کر لڑیں گے جب جہاد کریں گے۔ اور ان کو آگے سے جواب یہ ملا کہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ان کو کہا گیا کہ تم سے اس بات کا ہمیں اندیشہ ہے، ہمیں ڈر ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو اس وقت تم جنگ نہ کرو۔ اب تو تم وعدے کر رہے ہو، بڑے بڑھ کے مار رہے ہو، تو تم کو جب ہم جنگ مقرر کی جائے گی، بادشاہ تمہارے اوپر ایک سپہ سالار مقرر کر دیا جائے گا، تم اس کا کہنا نہ مانو، تم پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے پس پشت ہو جاؤ۔ ابھی تم بڑا جوش و خروش ہے، بڑی بہادری کے مظاہرے کر رہے ہو، اور تم اس وقت جب تم کو کہا جائے تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور بنی اسرائیل کے سرداروں نے آگے سے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں نہ ہم لڑیں گے؟ کیا وجہ، کیا بات کیا ہے، کس لیے نہیں ہم لڑیں گے؟ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، ہمیں نکال دیا گیا جو ہمارا گھر تھا، ہمارے علاقہ جو تھا، ہمارے گھر جو تھے، وہاں سے ہمیں اور ہمارے اولاد کو بھی نکال دیا گیا، تو ہم اپنے سر دڑ کی بازی لگا دیں گے، ہم ضرور لڑیں گے۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب ان کے اوپر جنگ فرض کر دی گئی، جب ان کو کہا گیا لڑو، تَوَلُّوا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، ان میں سے سب نے پیٹ پھیر گیا، پیچھے ہٹ گیا، مگر چند لوگوں نے جنگ کی۔ کتب علیکم القتال، تم پر جنگ فرض کی گئی ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تم کے اوپر جنگ فرض کر دی گئی ہے، تم کو کہا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑو، وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ، اور تمہیں ناگوار گزر رہی ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب ظالموں کو جاننے والے ہیں، خوب اللہ رب العزت کو پتہ ہے تم پیچھے ہٹ رہے ہو، اس جنگ کو نہیں تم کر رہے۔ اور جیسے کہ ابھی بتایا گیا ہے، پھر انہوں نے جنگ لڑی اور یہ سارا معاملہ پیش آیا۔ تو اس سے پہلے ہمیں بات پہلے تیار کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے قاتلوا فی سبیل اللہ، تم لڑو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تمہیں جان سے اور اپنے انفاق سے، اپنے جو رزق تم کو دیا گیا ہے، جو دولت تم کو دی ہے، جب جنگ کریں گے تو اس کے لیے مال و متاع کی بھی ضرورت ہے، اس میں اخراجات اٹھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ ٹھیک ہے، یعنی تم مال خرچ کرو، میں اس کو فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، ہم اس کو بڑھا چڑھا کر آپ لوگوں کو دیں گے۔ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو، یعنی اس کی حکموں کو، اس کی شریعت کو نافذ ان علاقوں میں کرو، تاکہ ہم تم کو اس کو کئی گنا دیں گے۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے کہا اگر تم لڑو گے، تم جہاد کرو گے، تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانو گے، تو تمہیں دنیا کی بھی دولت دے دیں گے، تم بادشاہت دیں گے، اور آخرت میں تمہیں بادشاہت دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ
یہ کہہ رہے ہیں تم قرض حسنہ دینا ہے. کس کو قرض حسنہ دینا ہے؟ اللہ رب العزت کو. اس لڑنے کی وجہ سے، اس لڑنے کی وجہ، انفاق کی وجہ سے جو تم جنگ کرو گے، کیونکہ اللہ رب العزت یہ نہیں کرے میں دگنا دوں گا، کئی گنا اس کو بڑھا چڑھا کر دوں گا. اور یہ ساتھ بتا رہے ہیں پہلے تم کو ذلت میں رہے ہو. ہاں، واللہ یقبض و یبسط، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے تنگ دستی میں کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے فراخی عطا کرتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آخر کار تو تم نے اس کے پاس جانا ہے. تو اسی آیت میں جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے جو سردار تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جب وہ اس طرح پستی میں رہے، انہوں نے پھر ایک بادشاہ مقرر کیا اور ان کو کہا کہ تم لڑائی کرو گے لیکن تم ہٹ جاؤ گے بیچ میں سے. اور زیادہ نے ہٹ گئے اور انہوں نے کہا کیوں نہ ہم لڑیں، ہمیں تو ہمارے گھروں سے، ہمارے علاقوں سے ہمیں در بدر ملک بدر کر دیا گیا، تو ہم کیوں نہ لڑیں گے، ہمیں اور کر دیا گیا، ہمارے بیٹوں کو کر دیا گیا. تو آج بھی جب ہم سوچے، تھوڑا غور و فکر کریں، تو ان حالات میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بادشاہ رہے، پھر ان کے جب انہوں نے اپنی دنیا داری کو اپنا لیا، اپنی اناد، اپنی فخر و تکبر کی وجہ سے، تو ایسے معاملات انسان کی زندگی میں آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب جیسے جیسے ہم ایک ایک آیت کر کے آگے پڑھتے جائیں گے، دو آیات پڑھتے جائیں گے، پھر چیزیں، باتیں سامنے کھل کر آتی جائیں گی. تو انشاءاللہ الرحمن آج ہم نے ایک آیت کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا پیچھے سے بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلے بات کیا ہو رہی ہے. تو ابھی ہمیں اس آیت کو پڑھا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن آگے جب 247 آیت نمبر پڑھیں گے تو پھر ہمیں اور مزید ہمارے بات سامنے آ جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. لیکن یہ آیات کہاں اتر رہی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. مدینہ میں لوگ ہیں اور جنگ بدر کا واقعہ ہونے والا ہے، لوگوں کو لڑنے کے لیے کہا جاتا ہے اور ان لوگوں نے لڑنا ہے، اور کم لوگ ہونے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ نے جو لڑیں گے اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے انفاق بھی کریں گے، جہاد بھی کریں گے، اپنے مال کی قربانی دیں گے، اپنی جان کی قربانی دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سرفرازی بھی دے گا اور کامیابی بھی دے گا، اور دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.